میں ہوں جمیل احمد جامی۔ دنیا کے آخری سال، وہ لمحہ جب زمین کانپے گی، آسمان لرز جائے گا اور ہر ذی روح پر خوف طاری ہو جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت سے 30 سال پہلے دنیا پر کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی؟ کون سی آوازیں آسمانوں سے سنائی دیں گی؟ اور زمین پر کیا ایسا واقعہ پیش آئے گا جس سے انسانیت کی چیخیں نکل جائیں گی؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، جس کی پیشگوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے فرمائی تھی۔ وہ نشانیاں، وہ لمحے جو انسان کو دہلا دیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ راز، وہ حقائق جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ زمین اپنی آخری ہچکیاں لے رہی ہوگی، درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں بکھر جائیں گے اور سمندر اپنی حدود توڑ کر شہروں کو نگل جائیں گے۔ 29 سالوں میں دنیا ایک ایسی کیفیت میں داخل ہوگی جہاں انسانوں کا سکون چھن جائے گا، ظلم و ناانصافی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، انسان کا خون بہانے کو اپنی فتح سمجھیں گے، ظالم حکمراں ہوں گے، انصاف کا فقدان ہوگا اور ایمان کو بچانا دنیا کا سب سے بڑا چیلنج بن جائے گا۔ ہر زبان پر ایک ہی سوال ہوگا، کیا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں؟ آسمان سے خوفناک آثار ظاہر ہوں گے جنہیں دیکھ کے لوگوں کے دل حلق میں اٹک جائیں گے۔ زمین کے اندر سے ایسی آوازیں آئیں گی کہ ہر انسان لرز جائے گا۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ایک کالی دھند پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے خوفناک منظر ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دجال جیسا سب سے بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج زمین کو اپنی وحشت و بربادی سے بھر دیں گے۔ ان تمام نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ دنیا کی محبت میں اندھے ہو کر اپنی آخرت برباد کر بیٹھیں گے۔ یہ محض خیالی داستان نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں جن کی نشانیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی تھیں، اور آج ہم ان نشانیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مکمل ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ ان آخری 30 سالوں میں انسان کی ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہر شخص اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ ہم آپ کو ان نشانیوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، وہ نشانیاں جو آپ کے دل کو دہلا دیں گی، وہ حقائق جو شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ معلومات ملیں گی جو نہ صرف آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گی بلکہ آپ کو آنے والے وقت کے لیے بھی تیار کریں گی۔ یہ ویڈیو محض ایک کہانی نہیں، ایک حقیقت ہے، ایک الارم ہے، ایک انتباہ ہے، تاکہ ہم خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر سکیں۔ ہمیں جاننا ہوگا کہ ہم ان فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ اور آخر میں آپ کے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ ناظرین، علامات قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ متعدد احادیث میں قیامت کی بہت سی علامات ملتی ہیں اور قیامت سے پہلے کے بہت سے حالات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت کے دن کی علامات اور نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور ان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ ان نشانیوں کو چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں تقسیم کیا گیا ہے، چنانچہ ان میں سے چھوٹی علامات عمومی طور پر ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور انہی میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو رونما ہو کر گزر چکی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بار بار رونما ہو۔ تو کچھ ایسی ہیں جو رونما ہونے کے بعد مسلسل مشاہدے میں آ رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی تک رونما نہیں ہوئیں لیکن وہ بالکل بعینہ رونما ہوں گی، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی اور ان کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت ہی تھوڑا وقت رہ جائے گا۔ قیامت کی علامت صغریٰ میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کے معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، بیت المقدس کی فتح، فلسطین کے شہر امواس میں رونما ہونے والا طاعون، اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔
لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان، آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے، لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا، امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگ جائیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، نیک لوگوں کے بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرمانبرداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگراں ہوگا۔ فتنوں کا ظہور پذیر ہونا، انہی فتنوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، جنگ جمل، صفین، خوارج کا رونما ہونا، واقعہ حرہ، قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا فتنہ شامل ہے۔ Hi, I'm Natasha, your AI product manager. I'll be your constant companion during your software build, from start to finish. حجاز میں بہت بڑی آگ کا رونما ہونا، یہ آگ 7ویں ہجری کے درمیان سن 654 ہجری کو لگی تھی اور بہت بڑی مقدار میں تھی۔ جن لوگوں کے زمانے میں یہ آگ لگی تھی انہوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں سن 654 ہجری کو مدینہ نبویہ کی مشرقی جانب حرے کے عقب میں آگ لگی جو کہ بہت بڑی تھی۔ شام اور دیگر علاقوں کے لوگوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے، اور مجھے بھی اہل مدینہ میں سے اس نے بتایا جس نے یہ آگ دیکھی تھی۔ علم قبض ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم قبض اس طرح ہوگا کہ اہل علم فوت ہو جائیں گے، جیسے کہ صحیح بخاری و مسلم میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ زنا عام ہونا، سودی لین دین پھیل جانا، ہر سمت آلات موسیقی عام ہونا، بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے، خواتین کا باریک اور تنگ لباس زیب تن کرنا، مومن کو سچے خواب آنا، جھوٹی گواہی عام ہونا اور سچی گواہی چھپانا، عورتوں کی تعداد زیادہ ہونا، جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہونا، درندوں اور جمادات کا انسانوں سے باتیں کرنا، رومیوں کی تعداد بڑھنا اور مسلمانوں سے ان کی جنگ، قسطنطنیہ فتح ہونا، قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے کذاب اور دجال آئیں گے۔ ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، واللہ اعلم۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہو چکی ہوں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، اس میں سرخ آندیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پہ کئی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین،